السلام علیکم دوستو، نین فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پولیو کے بارے میں جانیں گے کہ کیا پولیو دوبارہ پھیل سکتا ہے، پولیو ویکسین کی دریافت کیسی ہوئی یا ویکسین کے نقصانات کیا ہیں، اور کیا پاکستان پولیو پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم پولیو کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں پولیو صنعتی ممالک میں سب سے زیادہ خوفناک بیماریوں میں سے ایک تھا، جو ہر سال لاکھوں بچوں کو مفلوج کر دیتا تھا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں مؤثر ویکسین کے متعارف ہونے کے بعد تاہم پولیو کو کنٹرول میں لایا گیا اور ان ممالک میں صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے طور پر عملی طور پر ختم کر دیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے دوران لنگڑے پن کے سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بیماری ترقی پذیر ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر 1970 کی دہائی کے دوران قومی حفاظتی ٹیکوں کے پروگراموں کے حصہ کے طور پر دنیا بھر میں معمول کی حفاظتی ٹیکوں کو متعارف کرایا گیا۔ 1988 میں جب عالمی پولیو کے خاتمے کا اقدام شروع ہوا، پولیو نے دنیا بھر میں روزانہ 1000 سے زیادہ بچوں کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد سے پولیو کے عالمی واقعات میں 99% کمی آئی اور 200 سے زائد ممالک اور 20 ملین رضاکاروں کے تعاون کی بدولت 28 ارب سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے، جن پر 11 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی بین الاقوامی سرمایہ کاری کی حمایت حاصل ہوئی۔ انہی ویکسینوں کی بدولت دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے 2 ممالک ایسے ہیں جن میں پولیو ابھی موجود ہے۔ اس وقت پولیو وائرس صرف پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے۔ پاکستان کو مختلف عوامل کی وجہ سے پولیو کے خاتمے میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بشمول سیکورٹی خدشات، غلط معلومات اور بعض آبادیوں تک پہنچنے میں مشکلات۔ پولیو ویکسینیشن مہموں کو کچھ علاقوں میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ویکسینیں نہیں لگائی گئی ہیں۔ پاکستان میں پولیو سے نمٹنے کی کوششوں میں حکومت، بین الاقوامی تنظیموں اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان شراکت داری شامل ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے اور جاری اقدامات، ویکسینیشن مہموں اور عوامی بیداری کے پروگراموں کے ذریعے پولیو سے پاک پاکستان کے حصول کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت نے پولیو کیسز اور انسداد پولیو مہم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل قریب میں پولیو کو پاکستان سے پاک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ لیکن 2005 کے بعد پاکستان میں پولیو کیسز پھر سے بڑھنا شروع ہو گئے اور 2014 میں یہ تعداد 306 کیسز کے ساتھ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 2014 کے بعد بھی پولیو کیسز میں اتار چڑھاؤ جاری رہا، لیکن 2021 میں پولیو کیسز تاریخ کی کم ترین سطح پر رہے اور ملک بھر میں اس برس پولیو کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا۔ 2023 میں پاکستان میں پولیو کے 6 کیس رپورٹ ہوئے۔ اب ہم پولیو کی ویکسین اور اس کے علاج اور علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل نینس فیکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جو ناس سال کی طرف سے تیار کردہ ایک غیر فعال پولیو ویکسین کی کامیابی کا اعلان 1955 میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1961 میں البرٹ سبین نے ایک ویکسین تیار کی۔ اس ویکسین کا عالمی سطح پر استعمال ہوا اور پولیو میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اب ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پولیو وائرس کے زیادہ تر انفیکشن غیر علامتی ہوتے ہیں۔ 70% تک متاثرہ افراد میں کوئی علامات نہیں ہوتی اور تقریباً 25% ہلکی علامات کا سامنا کرتے ہیں۔ فالج کے پولیو مائلائٹس تمام انفیکشن میں 1% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ جس طرح پولیو وائرس کی بہت سی اقسام ہیں، اسی طرح اس کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں اکثر بخار، تھکاوٹ، سر درد اور پٹھوں کی اکڑن شامل ہوتی ہے۔ شدید حالتوں میں فالج بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر ٹانگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو پولیو کا شبہ ہو تو طبی امداد حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بر وقت ویکسینیشن سے پولیو جیسی خطرناک اور موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ہم پولیو ویکسین کی تیاری پر بات کریں گے۔ پولیو ویکسین عام طور پر غیر فعال پولیو وائرس کے تنوع کا استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں۔ اس عمل میں وائرس کو کنٹرول شدہ ماحول میں اگانا، پھر اسے غیر فعال کرنا شامل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ بیماری کا سبب نہیں بن سکتا۔
یہ غیر فعال وائرس ویکسین بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو پولیو کا سبب بنے بغیر قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ حتمی ویکسین میں اس کی تاثیر اور حفاظت کو بڑھانے کے لیے سٹیبلائزر، پریزرویٹو اور دیگر اجزاء بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کوالٹی کنٹرول کے اقدامات کو مینوفیکچرنگ کے پورے عمل میں لاگو کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ویکسین سخت حفاظت اور افادیت کے معیارات پر پوری اترتی ہے۔ اب ہم پولیو ویکسین کی افادیت پر بات کرتے ہیں۔ پولیو ویکسین انسان کی قوت مدافعت کو پولیو کے خلاف مضبوط کرتی ہے۔ یہ ویکسینیں چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ پولیو چھوٹے بچوں پر اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے تاحیات معذوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ WHO کی ہدایات کے مطابق اگر بچوں میں یہ ویکسینیں لگائی جائیں تو پولیو سے بچا جا سکتا ہے۔ پولیو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر پولیو ویکسینیں بچوں کو بر وقت پلائی جائیں تو پولیو سے بچایا جا سکتا ہے۔ اکثر افراد لوگوں کی جھوٹی افواہوں کی وجہ سے بچوں کو پولیو ویکسینیں نہیں پلاتے، جن کی وجہ سے پوری زندگی اپاہج اور لولے لنگڑے پن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پولیو تنظیموں سے تعاون کیا جائے اور بچوں کو بر وقت پولیو کے قطرے پلائے جائیں تو ہم اپنے ملک کو پولیو فری بنا سکتے ہیں۔